الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، خطباء اعلام، حاضرین محترم، سامعین باتمکین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت اولیاء میں امام اور مقتدا و پیشوا بنایا ہے، جن کی امامت اور پیشوائی کو اہل سنت و جماعت تو مانتے ہی ہیں، لیکن دیگر مکاتب فکر کے مقتداؤں اور پیشواؤں نے بھی آپ کے امام الاولیاء اور تاج الاصفیاء ہونے کی شہادت اور گواہی دی ہے۔ حافظ ابن کثیر جو دنیا غیر مقلدین میں معتبر اور مستند عالم اور امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں بڑی شان اور عظمت بیان کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ فقہ میں، حدیث میں، دیگر علوم میں، واضح و بیان میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، اور دیگر ائمہ کرام نے، محدثین اعلان نے آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ کیا۔ رجال کی کتابیں جن میں محدثین کے احوال ہمیں ملتے ہیں، فقہا کے احوال ہمیں ملتے ہیں، اگر ہم ان کتابوں کی طرف رخ کریں تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا اس میں بڑی شان و عظمت کے ساتھ تذکرہ اور بیان ملتا ہے۔ یعنی اہل سلسلہ جن کتابوں کو لکھے ہیں انہی میں بیان نہیں ہے، بلکہ انصاف پسند مورخین جو بھی گزرے ہیں، جنہوں نے علمی دنیا میں کام کرنے والوں کا تذکرہ کیا، حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم میں، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نمایاں مہارت رکھنے والے اور عظیم خدمات کرنے والے بزرگوں میں ممتاز کر کے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے جس پہلو کو بھی ہم دیکھتے ہیں، نہایت تابناک اور درخشاں اور روشن اور منور نظر آتا ہے۔ بعد کی مبارک زندگی میں جو آپ سے کرامتیں ظہور پذیر ہوئی، جو کرامتیں آپ کے دست اقدس سے صادر ہوئی، تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کے سیرت نگاروں نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہم اپنے زمانے میں بعض ان حضرات کو دیکھتے ہیں جو اپنے طور پر دیانت اور انصاف کے تقاضوں پر چلنے والے ہیں سمجھتے ہیں، اور ان کرامتوں کے بیان کے بعد ان کے ذہنوں میں یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ایک ذات گرامی سے ایسی کیسی حیرت انگیز باتیں صادر ہوئی کہ ان کی توجہ سے دلوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، مردوں کو انہوں نے زندہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی آپ نے مولوی زبیر صاحب سے کرامتوں کی باتیں سنی ہیں، اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں ان سے صادر ہوئی ہوں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کوئی بندے کو کسی بھی راہ میں وہ اگر محنت کرتا ہے تو صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کو وہ صلاحیتیں جب اللہ دیتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، مخلوق اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اب ہم اگر سوچیں تو یہ جو آلہ مکبر الصوت ہے، جو ہماری آواز کو بڑھا کر پیش کرتا ہے، یہ موبائل ہے، اور آج کل کی جتنی بھی نئی نئی ایجادات ہیں یہ بھی تو حیرت انگیز ہیں۔ اگر انسان غور کرے گا تو اس کی حیرت میں اضافہ کا باعث بنے گی۔ یہ سارے کے سارے حیرت انگیز ایجادات کس کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہی ہے؟ انسانوں کے ہاتھوں سے۔ اس کے لیے جنات کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی غیبی مخلوق نہیں آئی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ذہانت ہے، صلاحیت ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر انسان کو سہولت پہنچانے والی سواریاں ایجاد کی جا رہی ہے، مواصلاتی ذرائع ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ ہم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آلات کی مدد سے دنیا بھر میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں سنا جا رہا ہے، ہم تک اپنی بات کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو مواصلت کے انتظامات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ انسان کی ایجادات ہیں، اس میں مومن کی بھی تخصیص نہیں ہے، مومن غیر مومن سبھی اس طرح کی حیرت انگیز ایجادات کیے ہیں جو دنیا کو انتہائی برتہ حیرت میں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ صلاحیتیں کس کی دی ہوئی ہے؟ جواب ہر بندہ مومن کا یہ کہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو جس راہ میں بندہ محنت کرتا ہے اس پر اللہ پاک کرم کر کے اس راہ کی مشکلات اس پر آسان کر دیتا ہے، اور سوچتا ہے تو اس کی سوچ میں اللہ پاک برکت دیتا ہے، اور خلق کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو وہ ایجاد میں لاتا ہے۔ ان کا کام دنیا کے سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب ایک بندہ جب عام اعتبار سے زندگی گزارے، جو اللہ کو ماننے والا بھی نہیں ہے،
اللہ پاک کے احکام پر چلنے والا بھی نہیں ہے انسان، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو اس کو اس میں راستہ ملتا ہے، مہارت حاصل ہوتی ہے، قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ بات پر تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، مشاہدے سے بڑھ کر یقین دلانے والی اور کیا چیز چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے غوث پاک کے ہاتھ سے اتنی کرامتیں جو ظاہر ہوئی، انتہائی حیرت میں ڈالنے والی ہے۔ ان کرامتوں کے پیچھے اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی اور ان کے گھرانے کا پس منظر سمجھیں گے تو ہم کو یقیناً، اگر کوئی اور روایات آپ کی عظمت کے لیے نہ بھی ہوتی تو عقل سلیم ہی ہماری کہتی کہ دنیا کے دشمن جب محنت کرتے ہیں، ان کو اللہ صلاحیتیں دیتا ہے، حیرت انگیز کام ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر ایسے پاکیزہ ہستیوں کے مبارک ہاتھوں پر اگر ایسے حیرت انگیز کام ہو جائیں تو انتہائی حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قانون فطرت سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کون بولے گا؟ عقل سلیم رکھنے والا بولے گا۔ اب اس کے لیے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوئی منطقی پیرائے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں اور زیادہ میں گہرائیوں میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، سادہ انداز میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کے دادا جان امام حسن رضی اللہ عنہ ہیں اور نانا جان امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے اپنے اشعار میں محبتوں کا، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا تو کہا، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر۔ تو اب ظاہر ہے کہ گھرانہ اتنا شان والا ہے، جس گھرانے سے دنیا کو زہد و تقویٰ کی نعمت اور دولت ملتی ہے وہ گھرانہ ہے، تو آپ اس گھرانے سے کیا لیے؟ گھرانے میں پیدا ہو جانا خود شرف کی بات ہے، لیکن خصائص جو اس گھرانے کے تھے وہ مکمل آپ کی ذات گرامی میں نظر آتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کون ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے نام سے انہیں دنیا جانتی ہے۔ والد ماجدہ کون ہیں؟ ام الخیر امت الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا کے نام سے انہیں دنیا جانتی ہے۔ اہل علم اس نام سے ان کی معرفت اور آگاہی رکھتے ہیں۔ تو والد ماجدہ کس کی شہزادی ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ والد ماجد سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، جنتی جمانوں کے سردار، دونوں بارگاہوں سے فیض آیا، یعنی چمنستان مصطفیٰ کے وہ دو پھول ہیں اور دونوں کی خوشبو بھی آپ کے اندر آئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جنہیں چوما کرتے تھے اور جن کو سونگھا کرتے تھے، چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، دونوں فیض آپ کو ملے، حسنی فیض بھی ہے دادا جان کے ذریعے سے، حسینی فیض بھی ہے نانا جان کے ذریعے سے۔ تو والد اور والدہ ماجدہ دونوں کے ذریعے سے یہ فیض ملا ہے، اور فیض روحانی ملا، ظاہری بھی ملا۔ کیسے؟ والد بزرگوار کو دیکھیے گا کیسے تھے، والدہ ماجدہ کو دیکھیے گا کیسے تھے، اور ایسی خصوصیت کے بعد انسان کتنا باکمال نہیں بنے گا، کیونکہ آج دنیا ڈی این اے ٹیسٹ کا انکشاف کر کے یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی کے ہم اوپر کے خاندان تک پہنچنا چاہیں، تقریباً 52 پشتوں تک بھی ہم جا سکتے ہیں ڈی این اے کے ذریعے سے۔ وہ کس درجہ صحیح ہے کس درجہ غیر صحیح ہے اس پر اب میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس پر تو ڈی این اے ٹیسٹ کی شرعی حیثیت کے نام سے عقر کی ایک کتاب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں بھی پہنچی ہے اور ہماری ویب سائٹ ضیاءاسلامک.com میں بھی وہ محفوظ ہے، اس پر لوگ پڑھ رہے ہیں، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو زبان میں بھی ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا والے کہتے ہیں کہ نہیں، خاندان کے اوصاف منتقل ہوتے ہیں، اصل کے اوصاف نسل میں آتے ہیں، تو حضرت حسنی اور حسینی ہیں، تو اب ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ واقعتاً وہ اوصاف آپ میں منتقل ہوئے ہیں۔ اب یہ تو ہوا اس راہ سے انکشاف کی، ڈی این اے ٹیسٹ کی نئی انکشاف کی راہ سے ہم بول رہے ہیں، لیکن سیرت میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے بارے میں تمام ارباب سیر نے لکھا ہے کہ بہت اونچے درجے کے زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، تقویٰ و طہارت میں بلند مقام اللہ نے انہیں دیا تھا، اور جوانی میں بھی اتنے متقی، اتنے پرہیزگار تھے کہ خوب ریاضتیں کرتے تھے، نفس کو ریاضتوں کے ذریعے سے کچلتے تھے، روحانی قوت کو نمو اور ازدیاد اور ارتقاء ہو اس کے لیے محنتیں کیا کرتے تھے۔ تو روحانی قوتوں کو پروان چڑھاتے تھے، نفسانی قوتوں کو کچلتے تھے، یہاں تک کہ نفس آپ کا دم توڑ چکا تھا اور وہ نفس مطمئنہ بن چکا تھا۔ اسی درمیان کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نہر کے کنارے تھے اور فاقہ چل رہا تھا، تیسرا دن تھا، کچھ کھائے نہیں تھے، 3 دن گزر چکے تھے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیب بہتا ہوا آیا، بھوک کی شدت تھی، آپ اس کو اٹھا کر تناول فرما لیے۔ جیسے ہی تناول فرمائے، دل میں ایک قسم کی تحریک پیدا ہوئی، ولولہ دل کے اندر پیدا ہوا کہ میں نے تحقیق نہیں کی، اس سیب کو میں نے کھا لیا، حالانکہ معلوم کرنا چاہیے تھا کس کا سیب ہے، اور اگر مالک کا پتہ نہیں لگتا ہے تو پھر دوسرے انداز کی تحقیق ہے، پتہ لگتا ہے تو پھر اس سے جا کر ہمیں معافی چاہنی چاہیے۔ تو لہٰذا اب آپ اٹھے اور پھر مالک سیب کا کون ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے سوچے، تو خیال آیا
کہ پانی اس سمت سے ادھر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ بہتا ہوا آ رہا ہے، اسی طرف چلنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کا سراغ لگے گا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ایک باغ نظر آیا، اور باغ میں ایک سیب کا درخت نظر آیا، اور درخت کو دیکھا تو واقعتاً اس کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی تھی اور اس پہ سیب لدے ہوئے تھے۔ تو آپ کو خیال آیا یہی سیب گرا ہے اسی درخت کا۔ تیقن کی منزل میں پہنچے، آپ نے دریافت کیا باغ کے مالک کے بارے میں، تو بتلایا گیا بڑے بزرگ ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، نام ان کا سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اور جیسا بھی آپ نے سنا وہ کس کی اولاد میں ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں۔ تو حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور سلام عرض کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے قصور کی معافی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا کون سا قصور آپ سے ہوا؟ میرا آپ کا کوئی معاملہ تو نہیں تھا کہ قصور کی بات ہو۔ تو کہا بات یہ ہے کہ میں دریا کے کنارے دور بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے کافی فاصلے پر تھا، ایک سیب بہتا ہوا آیا، بھوک کی شدت تھی، تیسرا دن تھا فاقے سے چل رہا تھا، میں اٹھا کے کھا لیا۔ میرے دل میں آواز آئی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، صاحب سیب سے جب تک اجازت نہیں ہوگی کیسے کھا سکتے ہیں، اس لیے میں پلٹ کر یہاں تک پہنچا ہوں اور آپ کا پتہ بتایا گیا، آپ مالک ہے، آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو دیکھا، وہ بھی صاحب نورانیت، صاحب بصیرت، صاحب حکمت، صاحب علم معرفت تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں معلوم ہوتی ہے، یقیناً شریعت اعتبار سے گنجائش ہے، ایک عظیمت ہے شریعت میں، ایک رخصت ہے، رخصت کی وجہ سے ایسے پہلوؤں میں گنجائش نکل جاتی ہے، مگر یہ عظیمت کی راہ پر چلنے والا مسافر نظر آتا ہے، اس راہ کا راہی نظر آتا ہے۔ تو ان کے دل میں جو عشق اور ولولہ، محبت اور خشیت اور خوف کی کیفیت دیکھی تو کہا مزید اس کو نکھارنا چاہیے اور پروان چڑھانا چاہیے۔ تو کہا کہ دیکھو بابا، آپ نے جو غلطی کی ہے، اس غلطی کی معافی کے لیے ہم 2 شرطیں رکھتے ہیں، اگر انہیں آپ پوری کرو گے تب ہم آپ کو معاف کریں گے۔ تو کہا آپ جتنی شرطیں مقرر کرتے ہیں کیجئے گا، میں تو بس اپنے قصور کی معافی کے لیے ہر شرط کو پورا کرنے تیار ہوں۔ کہ تیار ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ 12 سال تک تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، باقی باغبانی کرنی ہوگی۔ 12 سال، سیب کتنا؟ 2 درہم کا ہوگا، 1 درہم کا ہوگا، 4 درہم کا ہوگا، کتنی قیمت ہوگی؟ شرعی اعتبار سے آپ حجت کر سکتے تھے کہ حضور والا ایک سیب اسی درخت سے جو ٹوٹا تھا اور بہہ رہا تھا اس کو میں کھا گیا، اگر آپ فرماتے ہیں تو پورا باغ خرید لیتا ہوں، باغ جب خرید لوں گا تو وہ سیب بھی اسی میں آ جائے گا، اور پھر میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، قیمت لے لیجئے۔ نہیں کہا، اس لیے کہ ہم اپنے سے ان کو جو وہ نہیں چاہتے اس پر کیسے راضی کریں، وہ جو کہتے ہیں اس کو سننا ہوگا، قصور ہم نے کیا ہے، معافی کی جو شکل بھی سامنے والے پیش کریں گے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو آپ نے کہا منظور ہے، 12 سال ہے، 12 دن کی بات نہیں ہے، گھنٹوں کی بات نہیں ہے، دن گزرنا، مہینے گزرنا، سال گزرنا، پھر 12 سال گزرنا۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور، منظور ہے، آپ کی یہ خدمت ہم کریں گے۔ کہا اور ایک شرط بھی ہمیں آپ سے عرض کرنی ہے، کیا آپ اس کو بھی پورا کرو گے؟ کہا جی، آپ جو فرمائیں گے پورا کروں گا، کیونکہ میں قصوروار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا مالک مجھ سے کل محشر میں پوچھے، اس مواخذے کے خیال نے مجھے آپ تک لایا ہے۔ تو عرض کرنے پر انہوں نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے، 4 عیوب اس کے اندر ہے، وہ بیٹی سے ہم تمہاری شادی کرائیں گے، کیا تمہیں منظور ہے؟ 4 عیب ہے، ایک عیب رہا تو یا صرف چہرے میں کیا کیا نہیں ہو رہا، آج رشتے ناطے کے حوالے سے کتنی ہم میں بدعنوانیاں نہیں ہوتی ہے، امان والحفیظ کا 4 عیب ہے۔ ایک عیب یہ ہے کہ آنکھ سے اندھی ہے، دوسرا یہ کہ کان سے بہری ہے، تیسرا یہ کہ ہاتھ سے لنجی ہے، چوتھا یہ کہ پاؤں سے لنگڑی ہے۔ 4 عیوب کا یہ پیکر ہے، یہ عیب زدہ بچی سے تمہارا نکاح کرائیں گے، کیا یہ منظور ہے؟ یہاں 12 سال ایسے گزارنا، پھر پوری جوانی اور پوری زندگی ایسی لڑکی کے ساتھ وابستہ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو سنتی بھی نہیں اور دیکھتی بھی نہیں، ہاتھ سے بھی کچھ کر نہیں سکتی، پیر سے بھی چل نہیں سکتی، تو پھر کیا کتنا اس کے ساتھ خیال کرنا ہوگا۔ پھر بیوی بنانے کے بعد شرعی حقوق آ جاتے ہیں، اس کا خیال رکھنا، وہ اگر اس درجے میں ہے معذوریت کے تو ہر طرح سے سہارا دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کونے میں ڈال کے چھوڑنے کے چلے جانا ہے۔ اور نکاح کا آج جیسا تصور ہے، آج شادی کی ہے، کل سمجھ میں نہیں آئے تو طلاق دے دے، پرسوں جا کر کچھ اور کر لے، اس طرح کا تصور نہیں تھا۔ رشتہ محبت، رشتہ دوام سمجھ کر یہ رشتہ کیا جاتا تھا، اسی اعتبار سے رشتہ نبھایا جاتا تھا۔ جب یہ سنا تو آپ کو حیرانی نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی، آپ نے کہا حضور والا یہ شرط بھی منظور ہے، اس لیے کہ قصور ہی ایسا ہوا ہے۔ کیا قصور ہوا تھا؟ بہہ کر آ گیا تھا، سیب کھا لیا تھا۔ حالانکہ آپ دارالفتہ جائیں اور پوچھیں علماء کرام سے، مفتیان نظام سے، کیا شرعی گنجائش رہے گی کہ نہیں رہے گی، تو آپ کو گنجائش کی راہ بتائیں گے شرعی حدود کے اعتبار سے، لیکن وہ گنجائش کی راہ پر نہیں چل رہے تھے، عزیمت کی راہ پر چل رہے تھے۔ نہیں، ہم عزیمت والے ہیں، رخصت والے نہیں ہیں۔ پہنچ کر معافی کے لیے پیش کیے تو انہوں نے یہ طریقہ بتایا۔ ان کی طرف سے آپ سوچتے ہوں گے زیادتی ہو رہی ہے، کیسے بزرگ تھے وہ،
بزرگ ایسے تو نہیں ہوتے کہ کسی کو پریشانی میں اور اس کی بڑھائیں اضافہ کریں، نہیں، اس کے پیچھے بھی بہت بڑے راز ہیں۔ تو انہوں نے جب کہا تو آپ نے منظور کر لیا۔ مزید امتحان پر امتحان ہو رہا ہے، اب یہ امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، 12 سال گزر گئے، پھر اس کے بعد وہ شرط پہلے کی پوری ہو گئی، دوسری شرط کی تکمیل کی بات آئی، ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کی گواہی میں نکاح کرا دیا گیا اور حجرہ عروسی میں آپ کو بھجوایا گیا۔ آپ گئے، صحت مند دلہن نظر آئی تو آپ اس کے بعد فکر مند ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، خطا ایک پہلے ہوئی تھی، بھول کر یہ کیسی بات ہے کہ مغالطہ تو نہیں ہو گیا؟ آپ نے بات نہیں کی، خاموشی کے ساتھ باہر آئے، چہرے مبارک کو خسر محترم نے دیکھا، آپ کی فکر محسوس کی تو آپ نے بتلایا بات ایسی فکر کی نہیں ہے، میں نے جو باتیں کہی تھی بالکل درست اور صحیح ہے۔ کہا کیا بات ہے، آپ نے اندھی کہا تھا، وہ تو اندھی نظر نہیں آتی۔ بہرحال آپ نے جب یہ کہا اور تشویش اور فکر ظاہر کی تو فرمایا بیٹا میں نے اندھی جو کہا تھا، بات اصل یہ ہے کہ اس بیٹی نے کبھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور میں نے بہری کہا تھا اس کے کانوں نے کبھی باطل کی آواز نہیں سنا، اور میں نے لنجی کہا تھا اس کے ہاتھ کبھی معصیت میں آلودہ نہیں ہوئے، میں نے لنگڑی کہا تھا کوئی معصیت کے مقام کی طرف قدم یہ نہیں بڑھائی۔ یہ زندگی اس کی سابق میں رہی اور آنے والی زندگی میں بھی اللہ کی اس سے یہی امید ہے کہ وہ غیر محرم کو نہیں دیکھے گی اور باطل آواز کو نہیں سنے گی اور ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرے گی اور قدم سے کوئی معصیت کی طرف نہیں جائے گی، تمہارا ساتھ دینے والی ہوگی، بہترین رفیق حیات ہوگی۔ اب یہ واقعہ میں نے سادہ سیدھا آپ کے سامنے رکھ دیا بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیب کھا گئے تھے حضرت، تو کھانے کے بعد خیال پیدا ہوا، جب آپ سیب ہاتھ میں لیے تھے تب یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ جب منہ کے قریب لائے تھے تب یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ خیال نیکی کا پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں آتا کیسے ہے؟ نیکی کا خیال کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ خیال نیکی کا اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ نے کرم کیا تبھی تو خیال آیا۔ مالک کا کرم کچھ پہلے ہو جاتا تو وہ لقمہ بھی نہیں آپ کے منہ میں جاتا تھا، لیکن پہلے خیال نہیں آیا، کھانے کے بعد خیال آیا۔ اور پھر ایک بات یہاں میں آپ سے واضح کرنا چاہوں گا، حضرت بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے زاہد تھے، ریاضتیں چل رہی تھی، مجاہدے چل رہے تھے، ایسے زاہد اور ایسے متقی لوگوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، مشتبہ چیز ان کے حلق میں پہنچنے نہیں دیتا، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے۔ بعد کے بزرگوں کے حالات میں آپ کو ملتا ہے، کتنے ایسے اولیاء ہیں جن کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ ہمیں کہ لقمہ جب لے رہے تھے تو لقمے میں انہوں نے وزن محسوس کیا، منہ کے قریب لے جانا چاہتے تھے، اس میں بوجھ اور ثقل اور وزن نظر آیا تو رک گئے، تحقیق کی تو پتہ چلا مشتبہ تھا، تحقیقی تو پتہ چلا کہ غلط چیز شامل ہو گئی ہے، نہیں کھائے، ایسا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے، مشہور حدیث بخاری ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس گوشت لایا گیا ایک بکری کا، سرور کونین علیہ السلام اپنے مبارک دہن تک پہنچا رہے تھے، گوشت نے پکار کر کہا حضور آپ تناول نہ کریں، ایک یہودن نے اس میں زہر ملا دیا ہے تاکہ آپ شہید ہو جائیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے باعث اذیت بننا نہیں چاہتا۔ گوشت نے پکارا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ اس میں زہر ہے۔ حضور کی اتباع کی بدولت حضور کے متبعین کاملین پر بھی یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ غذا جو سامنے لائی جا رہی وہ بھی کہتی ہے یہ ان کے کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، صابر پیا کے حالات میں آتا ہے، بہت سے اولیاء اللہ کے حالات میں آتا ہے کہ لقمہ بھی بولتا تھا کہ کیا ہے، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ بعد والے بزرگوں کے حالات میں آتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے حال کے بزرگوں کی بات ہے، حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بہت عظیم المرتبت عالم جلیل اور فقیہ عظیم تھے، جن کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، شیخ الاسلام بانی جامعہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہوتے ہیں، اور اتنا اونچا مقام کہ دنیا علم میں ان کو بڑی عزت اور توقیر سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی عالم عرب میں کسی بڑے محقق اور باحث سے پوچھو کہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو تو کہا ہاں حضرت کی کتابوں سے ہم نے بھی استفادہ کیا ہے، یہ کہے گا۔ حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کے اب ہم زمانہ ہیں، حضرت ابو الحسنات محدث لقن قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم زمانہ ہیں۔ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ محدث لقن کا بڑا احترام کرتے تھے، اور محدث لقن قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی طرف سے کوئی دعوت ہوتی تو حضرت تشریف لے جاتے تھے، اور حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، بڑی تحقیق کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو محدث لقن کا بڑا احترام اور ادب کرتے ہیں، اور حضرت تو دعوت قبول کرتے ہیں خدام کی، اپنے چاہنے والوں کی، آپ غیر معمولی تحقیق کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میاں ہم کون ہیں تم کو پتہ ہے؟ ہم چھوٹے سے کنویں کے مانند ہیں اور حضرت بحر ناپیدا کنار ہے۔ ہم چھوٹے سے کنویں کے مانند ہیں اور وہ بحر ناپیدا کنار ہے، سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اگر کچھ چیز ہمارے اندر آئے گی تو ہمیں ناپاک کر دے گی، اور وہ سمندر ہے ہر چیز کو وہ فنا کر دے گا، اس میں طاقت ہے۔ اور دوسری بات سنو میاں، وہ ابو الحسنات عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے پیارے ہیں
کہ اللہ ان کے منہ میں شبہ کا مال جانے ہی نہیں دے گا، ایسی حفاظت ان کی کرے گا۔ ہمارے لیے کوئی حفاظت کا وعدہ تھوڑا ہی ہے، ہمیں سمجھ کے سوچ کے قبول کرنا چاہیے، سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اور حضرت کی بصارت اور بصیرت اتنی روشن ہے، اللہ سے ایسا تعلق اور ایسا معاملہ انابت کا ہے کہ مشتبہ چیز اللہ ان کا لقمہ بننے نہیں دے گا۔ اتنا ہم سمجھتے ہیں، حضرت سے ہمارے معاملے کو ملا کے نہ دیکھو فرما جاتا۔ تو بڑوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ جب یہ حضرات کے ایسے معاملات ہیں تو یہ ذات گرامی کے ساتھ بھی سیب لیتے وقت خیال ان کو بھی آ سکتا تھا اور کھانے سے رک سکتے تھے، مگر ہم سمجھتے اتفاق ہو گیا ہوگا۔ بھول تو انسان سے ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، درخت کا پھل آپ نے کھایا تھا، بھول گئے تھے، تو بھول تو ہے، بھول گئے ہوں گے، ہاں بے شک بھول ہے، لیکن اس بھول کو عام لوگوں کی بھول بھی نہ سمجھا جائے، بھول کے پیچھے بھی قدرت کے راز ہیں۔ حضرت آدم بھول گئے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں برکات کیا ملے؟ جنت سے آپ کو زمین پر بھیجا گیا، اور بھیجا گیا تو آپ آئے تو کیا ہوا؟ زمین آباد ہوئی اللہ کے نیک بندوں سے، زمین آباد ہوئی ذاکرین سے۔ اسی دھرتی پر انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، اور نبیوں کے سردار ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے، جن کے آج آپ اور ہم امتی ہیں۔ تو بزرگوں کے معاملات بھی ہر طرح سے بہت شان والے ہوتے ہیں، ان کا ہر پہلو انتہائی عظمت اور رفعت والا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب وہ سیب تناول فرما رہے تھے تب بھی خیال آ سکتا تھا، خیال بعد میں لایا گیا، خیال بعد میں ڈالا گیا، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کھاتے ہوتے تو جانے کا خیال نہیں آتا تھا، اور سیب میں تھا کیا اثر ہوگا کہ ایک دم حرکت دل کے اندر پیدا ہوئی اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ قدم رکتے نہیں ہیں، الٹی سمت جدھر سے پانی آ رہا ہے چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے۔ بعض ارباب سیر نے تو کہا ایک دن چلتے رہے، دوسرا دن آیا وہ بھی چلتے رہے، 3 دن تک چلتے رہے، پھر کہیں باغ تک آپ پہنچے۔ بھئی تھوڑا سا چل کے دیکھ کر واپس بھی لوٹ سکتے تھے، مگر وہ سیب نے اثر کیا کہ نہیں، آپ کو وہاں پہنچنا ہے جہاں کا یہ سیب ہے۔ سیب بہہ کر کیا کیسے آتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سیب کوئی تیرنے والی چیز تو نہیں ہے، پانی میں سیب ڈالو تو تیرتا تھوڑا ہی ہے، اتر جاتا ہے، مگر یہ کون سا سیب تھا ہوگا؟ بہتا ہوا آ رہا تھا۔ سوچئے گا ذرا، غور تو کیجئے گا، کوئی گھاس کا تنکا تو نہیں تھا، لیکن آیا اور آپ نے تناول کر لیا، اور اس نے آپ کو آمادہ کیا کہ چل پڑے، چلتے رہے چلتے رہے۔ جب وہاں پہنچے ان بزرگ نے آپ کو تاڑ لیا، بھانپ لیا اور کہا کہ دونوں پورے کرنے ہوں گے۔ کہا منظور ہے، آپ کسی طرح سے اعتذار کر کے واپس بھی آ جا سکتے تھے، کہا نہیں، دونوں شرطیں ہم پوری کریں گے، اور پوری بھی کیے۔ نتیجے میں جس مقدس خاتون سے آپ کا نکاح ہوا، آپ بزرگ اور وہ بزرگ خاتون دونوں سے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے، تو اللہ نے انتظام کیا۔ یہ واقعے کو اتفاقی نہ سمجھا جائے، انتظام قدرت اس میں نظر آ رہا ہے، انتخاب رب العالمین نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ رب کی رحمت نے چاہا، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تم نفس سے جنگ کرتے کرتے جنگی دوست کے نام سے مشہور ہو گئے، تم کو لوگ قیامت تک جنگی دوست سے بھی یاد کریں گے، لفظ بھولا نہیں جائے گا، اس لیے کہ تم نے نفس کے ساتھ ایسی جنگ کی ہے، آنے والوں کے لیے تم ایک مثال قائم کر چکے ہو۔ نفس کے ساتھ تم نے مجاہدہ کیا، ہماری خاطر نفس کو تم نے پگھلایا، نفس کو تم نے دبایا، تقاضوں کو تم نے اس کے کم سے کم کیا، یہاں تک کہ پورا تمہارے قابو میں آ گیا، باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں رہی، طبیعت تمہاری روحانیت کے تابع ہو گئی، اتنی تم نے کیفیت پیدا کر لی، تو تمہارا حال یہ ہو گیا کہ تم متبع شریعت ہو کمال کے ساتھ۔ معصیت کا کوئی منظر تمہاری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، تمہارے کانوں نے کوئی غلط معصیت کی بات نہیں سنی، ہاتھوں نے کوئی معصیت کا کام نہیں کیا، پیر کبھی غلط کام کی طرف چل کر نہیں گئے۔ ہم نے تمہاری جیسے حفاظت کی ہے، تم پاکیزہ ہو، اور ہمارا قانون ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوتی ہیں، پاک بیویوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، کون تم کو وہاں تک پہنچائے گا؟ سیب کو ہم نے وسیلہ بنا دیا، چل پڑو تم۔ عبداللہ صومعی امام حسین کے شہزادے انتظار میں ہے، ان کی ایسی بیٹی ہے کہ جو تم جیسی ہی ہے، اس کے کان نے بھی کبھی معصیت کی آواز نہیں سنی، اس کی زبان نے کبھی باطل لفظ نہیں کہا، اس کی آنکھوں نے کبھی غیر شرعی منظر نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ کبھی معصیت میں آلودہ نہیں ہوئے، پیر کبھی غلط کام کی طرف نہیں گئے۔ ہم نے اس کے اعضاء پر ہمارے خوف کا پہرا بٹھا دیا تھا، حفاظت اس کی بھی کرتے رہے، حفاظت تمہاری بھی کرتے رہے، اس لیے کہ بہت بڑی عظیم ہستی کو لانا ہوتا ہے تو جن کے ذریعے سے لانا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کو بچایا جاتا ہے، انہیں تقوی کی شاہراہ پر چلایا جاتا ہے، ان کے قلب و قالب کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے اعضاء و جوارح کو سنبھالا جاتا ہے، سنوارا اور نکھارا جاتا ہے، اس لیے کہ اب آنے والا چند لوگوں کا شیخ بن کر نہیں آئے گا، آنے والے زمانے کا امام بن کر آئے گا، ولیوں کا سردار بن کر آئے گا۔
تو آنے والا ولیوں کا سردار بن کر آ رہا ہے، ہم اس مقدس ہستی کو لانا چاہتے ہیں، لہٰذا انتظام ہمارا یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے لائیں گے۔ تو پاکیزہ ایک بی بی تھی، پاکیزہ خاوند کی ضرورت تھی، سیب وسیلہ بن گیا، پہنچے، اور اس کے بعد مزید نکھار آیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کے تحت اللہ نے پاک بی بی کے لیے پاک خاوند کو بھیجا اور پاک خاوند کے لیے پاک بی بی کو رکھا تھا۔ اس طرح سے عقد نکاح کے بعد اس تعلق قائم ہوا اور وہ برکات کا ظہور غوث اعظم کی شکل میں ہوا۔ اب بولو، جن کے ماں باپ اس شان کے ہوں گے، ان کے وجود سے آنے والا وجود گرامی کس شان کا نہیں ہوگا؟ دنیا میں انگریز محنت کرتا ہے تو خدا اس کو حیرت انگیز کرنے والے ایجادات کو وجود میں لانے والا بنا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اے عقل کے اندھو، ذرا خدا کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرو۔ ایک انگریز کو جب صلاحیت اللہ دیتا ہے تو حیرت انگیز کاموں کی وہ ایجاد کرتا ہے۔ ایک دنیا کا عام انسان ہے لیکن سائنس میں محنت کرتا ہے، وہ سائنٹسٹ کہاں سے کہاں تک نہیں پہنچتا۔ کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک انسان ہوائی جہاز پر پرواز بھی کرے گا اس کائنات میں، کبھی خیال بھی کیا تھا کہ بیٹھے ہوں گے ایک گوشے میں، دنیا بھر میں بیک وقت آپ دیکھے بھی جا رہے ہوں گے، سنے بھی جا رہے ہوں گے، اور آپ بھی ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی سن رہے ہوں گے جو آپ کو سن رہے ہیں۔ کبھی سوچا بھی تھا، لیکن مادی ترقی یہاں تک پہنچ گئی۔ اب مجھے بتاؤ، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو ہم نہیں کہنا چاہتے، وہ تو خدا کی وحدانیت ہی میں شک شبہ کرتے ہیں، رسالت نبوت کے بارے میں ان کا ایمان و یقین کیا ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں، خدا را تھوڑا ہماری بات پر اخلاص کے ساتھ کان دھرو، توجہ دو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ان کے ہاتھوں سے، یہ خدا کی قدرت سے ہوا ہے یا ان کی اپنی ذاتی صلاحیت سے ہوا ہے؟ تو تم کہو گے نہیں، صلاحیت ان کو خدا نے دی ہے اور ان سے یہ کام ہوا۔ تو خدا غیروں کو صلاحیت دیتا ہے تو ایسے پاکیزہ کو کیسی صلاحیتیں نہیں دے گا جو صرف اسی کی سنتے رہے، اسی کو دیکھتے رہے، ایک ہی کو دیکھتے تھے، ایک ہی کی سنتے تھے، ایک ہی سے کہتے تھے، ایک ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسا رہنے والوں پر کرم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب زہد و ورع کا عالم یہ ہے، تولد ہوئے غوث اعظم تو شیر خارگی میں روزہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بچپن میں تو شعور ہی میں نہیں ہوتا، یہ کہاں کا قصہ تم نے گھڑ لیا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو روزہ رکھے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک امی جان کا دودھ نہیں پیے؟ ایسے ہم مانیں؟ قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے بتایا شیر خار بھی بول سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی تو اللہ نے قرآن میں صفائی اس معاملے کی کیسے کروائی؟ وہ شہید شاہد من اہلیہا، ان کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ وہ ایک گواہ کون تھا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک شیرخوار بچے سے گواہی دلوائی۔ شیرخوار بچہ، وہ ولی تھا، وہ بچہ نبی نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ بعد میں نبی اور رسول ہونے کی بات آئی ہو، تو غیر نبی کی بات ہے۔ شیر خارگی میں غیر نبی بھی گواہی دیا، قرآن سے ثابت ہے۔ اور گواہی کیا دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو عزیز مصر؟ زلیخا نے ان پر الزام دھرا ہے، حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سن لو، ان کان قمیصہ قد من قبل، ان کی قمیص کو دیکھو، اگر ان کا گریبان سامنے سے چاک ہے، سامنے سے پھٹا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ غلط بول رہے ہیں۔ زلیخا سچ بول رہی ہے، بدی کے ارادے سے آگے بڑھے تھے، انہوں نے دامن پکڑا تھا، یہ فرار اختیار کیے، پھٹ گیا سامنے سے۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف بلانا چاہتی تھی، پکڑ کر کھینچ رہی تھی، وہ بھاگ رہے تھے، اس درمیان اس کشمکش میں پھٹ گیا۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر نے آپ کے قمیص کو دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال انہ من کیدکن، کہا اے عورتوں یہ تمہارے مکر کی بات ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بڑا خطرناک ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف نظر انداز کر دو اس کو، واستغفری لذنبک، اے الزام لگانے والی اپنے قصور کی تم معافی چاہو، انکی من الخاطئین، تم خطا کرنے والوں میں سے ہو۔ اب دیکھو، آپ بچے نے گواہی دی اور ایسی گواہی دی کہ عملاً باقاعدہ اسی کے مطابق معاملہ ہوا۔ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ سچی ہے، یہ جھوٹے ہیں، پیچھے سے قمیص پھٹا ہوا ہے، یہ سچے ہیں، وہ جھوٹی ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور واقعی جھوٹی وہ تھی، یوسف علیہ السلام سچے تھے اور شان آپ کی ظاہر کی گئی۔ تو ایک بچہ ہمارے اعتبار سے نہ بات کر سکتا ہے، نہ کوئی گواہی دے سکتا ہے، اور اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کی شان کے لیے میں نے اس کو گواہ بنایا، اس سے گواہی دلوائی۔ تو ناممکن نہیں ہے، قدرت سے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن عملاً اس قسم کا واقعہ بھی وقوع پذیر ہوا، قرآن میں اس کا بیان آیا۔ غوث اعظم کا یہ واقعہ قرآن میں پوچھتے ہیں بے وقوف لوگ،
غوث اعظم قرآن سے پہلے آئے ہوتے تو قرآن میں آیا ہے ٹھیک تھا، آپ آئے بعد میں ہے تو قرآن میں کیسے آپ ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں البتہ اس قبیل کا واقعہ آیا ہے کہ شیر خارگی میں آپ کا روزہ رکھنا، بے شعوری میں شعور والا ہونا، ہاں قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ نے جس کو دینا چاہا عطا کر دیا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سبھی جانتے ہیں کہ امی جان نے کہا تھا، جس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کے والد تو برے آدمی نہیں تھے، والدہ تو بدکارہ نہیں تھی، یہ صاحبزادہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا تھا، گہوارے میں جھولے میں تھے آپ، انہوں نے کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم کیسے ان سے بات کریں جو جھولے میں ابھی بچے ہیں۔ جب یہ کہا تو حضرت عیسیٰ نے سن لیا، میری امی جان کا اشارہ ہو گیا ہے، گو کہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے میں انتظار نہیں کروں گا، ماں نے اشارہ کر دیا مجھے کہنا چاہیے، بس کہنے لگے قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنایا، اور سب سے صیغے ماضی کے ہیں۔ اب کوئی عقل کا گھوڑا دوڑانے والا پوچھے ہاتھ میں کون سی کتاب تھی؟ تورات انجیل ہاتھ میں تھی کیا ان کے جس وقت فرما رہے تھے؟ ہاتھ میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گہوارے میں ہے، آتانی الکتاب فرمائے، قرآن نے وہی جملے کو نقل کیا اور سچے کلام میں آ چکا۔ مسلمان ہے تو مسلمان سچا ہوتا ہے، سچائی کو ماننے سے سچا بنتا ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا، وہ کہ ہمیں نظر نہیں آیا مگر کہا اس نے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، اور پھر اس کے بعد وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں حکم دیا نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ماں کا فرما بردار بنایا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سخت مزاج نہیں بنایا، بد نصیب اور بدبخت نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا سلامتی میرے مولا کی مجھ پر ہو، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن، جس دن محشر میں اٹھایا جاؤں گا اس دن، ہر وقت میرے مولا کی سلامتی مجھ پر ہوتی رہے۔ تو بات کی تفصیل سے قرآن میں ذکر آیا، شیر خارگی کی گفتگو کو اللہ نے بیان کیا۔ اگر آپ کے شیر خارگی کے واقعے کو بیان کیا جائے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے معاذ اللہ، وہ تو پیغمبر ہیں، لیکن بارے میں بات کرنا اور بات کروانا اللہ کی قدرت ہے، بات کرنا اللہ جس کو چاہے کرم کر کے بات کروا لے، حیرت کی کیا بات ہے، خدا کی قدرت ہی کا جلوہ ہے۔ غوث اعظم خود اللہ کے ولی ہے تو آپ کی ساری صلاحیتیں خدا کی دین اور عطا ہے۔ تو یہ میں نے مثال عرض کی کہ ظاہری اعتبار سے ترقی کرنے والوں کی ایجادات کو مانتے ہو، روحانی اعتبار سے تصرفات و کرامات کے بارے میں شک شبہ کرتے ہو۔ سوچو زندگی کو دیکھو، اتنا پاکیزہ زندگی گزارنے والے، اگر کوئی سائنسداں ترقی کر جائے تو آپ کہیں گے محنت بھی تو ایسی ہی ہے، ملنا بھی تو چاہیے تھا نصیلا، اتنے سال کے بعد یہ چیز سامنے آئی، تو آپ کیا بولیں گے؟ کتنے سال سے محنت چل رہی تھی ان کی، محنت کے بعد تو یہ ہاتھ سے ان کے کام ہونا ہی چاہیے تھا، ذرا ان کی بھی تو محنتوں کو دیکھو، ظاہری اعتبار سے اسباب ظاہری میں زہد و ورع کو دیکھو، تقوی کو دیکھو، کیسے پاکیزہ زندگی والے ماں باپ ہیں ان کے، اور پھر پیدا ہوئے آپ تو روزہ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد آگے کی زندگی دیکھو، زہد و ورع میں ڈوبی ہوئی زندگی، معصیت سے دور، گناہ سے بچے ہوئے، ہر برائی سے بچے ہوئے، اور زہد و ورع کا عالم، فقر و فاقہ کا عالم، غربت ہے، فاقہ ہے، تکلیف ہے، ہر تکلیف میں مولا کی طرف متوجہ، توجہ انابت اللہ میں ہے، ترقی پر ترقی کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر اللہ کی عنایتیں آپ کے شامل حال ہوگی نہیں ہوگی؟ قرآن میں اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک متقی تقوی والا ہوتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے یا نہیں؟ پرہیزگار کے ساتھ کرم ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے ہونا بھی تو چاہیے نا اللہ کا کرم، کیونکہ پرہیزگار ہے۔ ایک بچہ اگر اول امتیازی سے آ جائے تو آپ بولیں گے محنت بھی ویسی تھی نا بیچارے کی، آپ کیوں جل رہے ہو؟ تو دنیا میں جو جس فیلڈ میں محنت کر رہا، حتیٰ کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مجمعے کو اگر وہ جمع کرتے ہیں، پبلک جمع ہوتی ہے تو بعض لوگ حیرت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے، جو جس طرح محنت کرے گا پبلک جمع ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں جمع ہونے والے پبلک نہیں ہے، کوئی جنات تھے ہوں گے، نہیں بولتے ہم کہتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے مجمع ہے، پبلک آ رہی ہے اور آئے گی ضرور، چاہے کوئی مسلک کا ہو، کوئی مکتب کا ہو، جب محنت کرے گا پبلک پر اور ان کو بلائے گا اور فرداً ایک ایک کو توجہ دے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے پیچھے آئیں گے۔ حق اور باطل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہری محنت کے اعتبار سے تو لوگ جائیں گے، اخلاقی اعتبار سے کچھ نہ کچھ لوگ مروت کا مظاہرہ کریں گے، تو محنت کے بعد تو نتیجہ آئے گا۔ تو آپ کی محنت کیسی ہے؟ اوپر سے چلی آ رہی محنت ہے، زہد و ورع والے گھرانے میں آئے ہیں تو زہد و ورع کے پیکر بن کر آئے، اور آپ کے خدام کہتے ہیں 40 سال زندگی کو آپ کی دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پوری رات عبادت و زہد میں گزر رہی۔ اب بولو جو بندہ اتنی ریاضت کرے، ایک رات اگر ہم جاگے تو دوسرے دن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی کرنے کے لائق نہیں رہتے، 2-3 رات ہمت کر کے جاگے تو اس کے بعد تو پھر ہمیں دواخانے کا رخ کرنا پڑتا ہے، ہمارے بدن کمزور ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، ہم پر طاقت سے زیادہ بوجھ بھی وہ نہیں ڈالتا ہے، لیکن حضرت کی محنت بھی تو دیکھیے، ریاضتیں دیکھیے، 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بعد کے کرامتوں کو دیکھنے والوں ذرا پہلے والی زندگی کو بھی پلٹ کے دیکھو، اور اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
میں حوالے اتنے دیکھ چکا ہوں، کتابوں میں اتنے پڑھ چکا ہوں کہ اگر میں نام لیتا جاؤں گا تو کافی ایک لمبی لسٹ ہوگی، لیکن میں اجمالاً بولنا چاہتا ہوں کہ جتنے آج منکرین نظر آتے ہیں، آپ کی روحانیت کے منکر، کرامت کے منکر، لیکن ان سے بھی پوچھو زہد و تقویٰ کے بارے میں کیا تمہیں کوئی شبہ ہے؟ کوئی آج تک میری نظر میں ایسی کتاب یا ایسا پامفلٹ نہیں گزرا عربی، فارسی، انگریزی کسی زبان میں، اور میرے علم میں بھی نہیں آیا یہ کوئی بھی فرقے والا ہوگا یہ کہا ہو کہ نہیں ان کا زہد کمزور تھا، یا تقویٰ میں وہ پیچھے تھے، یا شریعت کی اتباع میں وہ کمزور تھے، کوئی اس پر گفتگو ہی کرنے کی ہمت نہیں کیا۔ تو اللہ پاک ایسا زہد و ورع آپ کو عطا کیا، بولنے والے ہر کوئی بولتے رہے کہ زاہدوں کے امام، صوفیوں کے سرتاج، صفائے قلب والوں کے آپ تاجدار، ساری عظمتیں، رفعتیں، تقویٰ اور زہد کی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ ایسے زہد و ورع کے بعد رب کی رحمت کے دریا کو جوش آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کا اعلان بھی تو ہے، اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے اللہ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے خاص کرتا ہے تو پھر شک شبہ کرنا بولیے کیا کلمہ گو کو زیب دیتا ہے؟ مسلمانوں کو کیا شک کرنا چاہیے؟ سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری کم فہمی کو دور کر کے ہمارے فہم میں برکت عطا فرما۔ یہ نہیں کہ اعتراض کرنا چاہیے، اعتراض کا سلسلہ یہ کہاں پہنچائے گا؟ انکار قرآن لازم آئے گا۔ مسلمان قرآن کا انکار کرے گا کیا؟ مسلمان قرآن کی آیت کا انکار کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور دین ہے، فرما رہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، فرمایا چاہ کر اللہ چن لیتا ہے، جب چن لیتا ہے تو اللہ پاک ہر طرح سے کرم فرماتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات کی زندگی کے واقعات جو ہمیں انتہائی شان و رفعت والے ملتے ہیں، اس کے پیچھے سے جو سلسلہ چلا رہا اس سے ملائیے گا تو سمجھ میں آئے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک آیت کی تفسیر ہے سب سے بڑھ کر تم میں کا جو متقی ہے اللہ کے پاس سب سے بڑھ کر صاحب کرامت ہے۔ تو سب سے زیادہ کرامت آپ کی کیوں ظاہر ہوئی؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ آپ تقوی والے ہوئے، تو سب سے زیادہ تقوی والے ہوں گے تو سب سے زیادہ کرامتیں والے بھی ہوں گے، سب سے زیادہ اللہ کے کرم کو پانے والے بھی ہوں گے، سب سے زیادہ شان و عظمت اور بزرگی والے بھی ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہر لمحہ آپ سے نت نئے انداز کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی، مخلوق کی حاجت روائیاں فرمانے لگے، اور اللہ پاک کا قرآن میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بر اور تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو غوث اعظم اگر مدد کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے مدد ہو جاتی ہے؟ بھائی قرآن کا حکم سب کے لیے ہے، جس کو جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے دوسروں کے کام آؤ نا۔ پیسے والا پیسے سے مدد کرے گا، علم والا علم سے مدد کرے گا، مشورہ دینے والا اپنی مشورہ دے کر مدد کرے گا، جس کی جو صلاحیت ہے مدد تو کرے گا۔ تو مدد کرو، اللہ کا حکم ہے، تو حکم خدا پر عمل کرنے والے مشرک کیسے ہوں گے؟ غوث اعظم سے مدد کے لیے رجوع ہونا یا ان کا مدد مخلوق کی کرنا آیت قرآنی کی تفسیر ہے۔ اتنی حدیث تو سارے مسلمانوں کو معلوم، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ حضور یہ نہیں فرماتے تھے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، مدد نہ کرے، فرمایا مدد میں ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کا مدد فرمانا، مشکلات میں سہارا دینا، یہ قرآن اور حدیث کے عقیدے کے خلاف حق بالکل نہیں ہے۔ گزشتہ ہم نے اس پر تفصیلی بحث آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کی ہے، اس کا ہم اعادہ کرنا نہیں چاہتے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رجوع ہوتے تھے، اللہ پاک آپ پر احوال واقعات کو کھولتا تھا۔ آپ کے شیخ ایک مرتبہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شیخ، آپ جس شان سے باز کرتے ہو، بلا کسی جھجک کے آپ بیان فرماتے ہو، عجیب و غریب نکات آپ نکالتے ہو، اور اسرار آپ کے ایسے تھے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں، ہاں حیران ہے علماء وقت، ایک آیت کی 11 انداز کی تفسیر کی ہے، اور ہر تفسیر کس مفسر کے حوالہ دیتے رہے، پھر آگے بیان فرماتے رہے، جتنا سب جانتے تھے وہ بیان کیے، ان کا ذخیرہ ختم ہو گیا، مگر آپ کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر یہ تھا قال، ہمارے صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کے بعد آپ نے کہا رجعنا من القال الى الحال، کہ اب تک ہم قال سے کہہ رہے تھے، ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ جب حال کی طرف آتے ہیں، کہ توجہ دی تو علامہ ابن جوزی محدث وقت تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، حتی خرق ابن الجوزی ثیابہ، یہاں تک ابن جوزی وزن میں آ گئے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ کیا مفاہیم اور کیا معانی ہے، کیسی اس کی بلندی تک پہنچنا ہے۔ تو کہا تم ایسے بیان کرتے ہو، کیا کبھی آپ کو خوف نہیں ہوتا اللہ پاک کی کوئی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ یعنی مطلب ظاہراً جو کرم دکھ رہا ہے، کہیں کوئی بڑی آزمائش تو نہیں ہے، اللہ اس کے سوا کچھ اور تو نہیں چاہتا؟ کبھی آپ کو اس کا ڈر نہیں ہوتا؟ کیا پوچھے آپ سمجھ رہے مطلب؟ یعنی کبھی اللہ پاک کیا کرتا ہے، ایک بندے کی بات پر لوگوں کو جمع کر دیتا، اب وہ بیچارہ سمجھتا میں اگر اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوتا تو لوگ اتنا کیوں چاہتے تھے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کسی بندے کو چاہتا ہے تو لوگوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو کبھی اس پر آدمی اس دھوکے میں آ جاتا، ہاں اتنے لوگ اس لیے مجھ کو چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا اللہ کا پیارا نہیں ہوتا، اللہ آزمانے کے لیے لوگوں کو اس کی طرف کر دیتا، خوب لوگ اس کے پاس آتے، آزمائش رہتی ہے،
اس کے بعد میں اللہ پاک اس کا انجام برا کر دیتا، خاتمہ خراب ہو جاتا، حقیقت کھل جاتی، جتنا ساتھ دیے لوگ اتنا دور بھی ہو جاتے۔ تو کبھی ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس ابتلا سے سب کو بچائے، لیکن بظاہر لوگوں کا برجوا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رب ہم کو پسند کر کے یہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اللہ پاک کا ارادہ ہو جس کو ہم نہیں جانتے۔ تو پوچھا تھا حضرت حماد نے کہ اے شیخ عبدالقادر، آپ واز فرماتے ہو، سب کو للکارتے ہو، وزراء کو، خلفاء کو، امراء کو، علماء کو، صوفیاء کو، ہر ایک کو، ہر طبقے کو آپ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ ڈراتے ہو، یہ امداد اور جو واز تذکیر کا آپ کا انداز ہے، کبھی آپ خوف نہیں کھاتے کیا؟ پوچھا تو حضرت نے جواب کیا دیا؟ اپنے مبارک ہاتھ کو ان کے سینے پہ رکھ دیا، شیخ ہے، سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، کچھ دیر کے بعد ہاتھ کو ہٹایا اور کہا کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہے، اپنے قلب کی آنکھ سے آپ دیکھ لیجئے میرے ہاتھ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ ہٹایا تو شیخ حماد فرمانے لگے، اے شیخ عبدالقادر، کیا آپ پر اللہ کا کرم ہے، آپ کے ہاتھ میں جو لکھا ہوا ہے ہم نے دیکھ لیا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا یہ ہے کہ میرے اس پیارے بندے سے 70 مرتبہ میں نے فرما دیا، میرے پیارے بندے تو اتنا میرا پیارا ہو گیا کہ میں تیرے ساتھ کوئی اور دوسرا ارادہ نہیں فرماؤں گا، کرم ہی ہوگا تیرے اوپر میرے بندے۔ 70 مرتبہ وَأَخَذَ مِنَ اللَّهِ مَوْثِقًا کے الفاظ ہیں، 70 مرتبہ میرے مولا نے فرمایا ہے، میرے مولا کی عطا سے اس نے فرما دیا ہے، لا امکر بک، کہ میرے پیارے بندے عبدالقادر میں تمہارے ساتھ کوئی اور خفیہ ارادہ نہیں رکھتا، میرا ارادہ خفیہ بھی خیر کا ہے اور ظاہر بھی خیر کا ہے، میں خیر کے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں، خیر کا ہی معاملہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے مولا کی کرم نوازی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے میرے معروضے پر مجھ سے فرمایا کہ شیخ تمہارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کروں گا اور تمہارے دامن سے جو وابستہ ہوں گے ان کو بھی بے توفیق توبہ کے نہیں موت دوں گا، یعنی موت کا وقت آئے گا تو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، مریدین ہوں گے۔ صاحب قلائد الجواہر 7 سلسلے تک ذکر کرتے ہیں، آپ کے بعد آپ کے مرید، پھر مرید کے مرید، پھر مرید کے مرید، اس طرح 7 تک آیا۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے جو آپ کے مرید ہوں گے واقعتاً مرید، آج کل کے دور کے حساب سے نہیں، رسماً مرید ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلو سلسلے سے تو وابستہ ہو گئے، مرید ارادت سے ہے، واقعی اس کا ارادہ حق کو پانے کے لیے شیخ سے رجوع ہونے کا ہو، ایسا اگر مرید ہوگا فرمایا قیامت تک کے لیے میں میرے مولا سے معروضہ کر کے یہ اطمینان حاصل کر لیا ہوں کہ جو بھی واقعتاً مرید ہوگا، واقعتاً میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرید ہونا رسمی طور پہ نہیں، تو اللہ اس کو وقت اخیر توفیق دے گا، اگر کچھ اس سے اونچ نیچ ہو بھی گئے ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کر کے دنیا سے پاک صاف جائے گا۔ اور وہ آپ کا ارشاد بھی سب کو معلوم، لَوِن کشفت عورت لمریدی بالمشرق وانا بالمغرب، یہ فرمایا بالمغرب وانا بالمشرق، یعنی مطلب یہ کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں رہوں، یا وہ مغرب میں ہو میں مشرق میں رہوں، اور سطر کھل جائے لسترتھا، تو میں اس کی سطر پوشی کر دوں گا۔ البتہ یہاں میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں تذکیر کے لیے، اپنی ذات سے اور آپ سے بھی، کہ مرید کے لیے فرمایا اگر کہیں کسی کی سطر کھلتی ہے تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس درجے کے مرید ہیں، یعنی سطر پوشی کا وعدہ ہے، اگر کوئی میرا مرید شرق و غرب کا فاصلہ ہے اس کے اور میرے مابین، اور سطر کھل گئی تو ڈھانک دوں گا، اگر عمومی معنی میں سوئے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے تو پھر آج اگر ہمارے ساتھ سطر پوشی کا معاملہ نہیں ہوا تو ہمیں اپنی ارادت پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ہم کس شان کے مرید ہیں۔ سمجھ رہے میں جو بولنا چاہتا ہوں؟ یعنی مطلب کیا، حقیقت میں مرید بھی بننا، مرید رسمن نہیں، دنیا کے لیے نہیں، بس یہ سمجھ کر نہیں کہ چلو مرید ہو گئے تو جنت مل جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار غوث پاک کو نہ ریاضتوں کی ضرورت تھی، نہ مجاہدوں کی ضرورت تھی، نہ تو حضرت کے والد بزرگوار کو سیب کے بعد خیال آنے پر وہاں تک جانے کی ضرورت تھی۔ یہ تصور نہیں ہے، عیسائی مذہب ہے نا ہمارا، یہودی مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے؟ ان کا تصور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ معاذ اللہ سولی پہ لٹکا دیے گئے، سب کفارہ جو چاہے کر لو، جنت میں بہرحال ہم جائیں گے ہی جائیں گے۔ سرکار غوث پاک کی تعلیمات یہ نہیں، آپ نے ڈرایا، خوف دلایا، کوئی ایسا واز نہیں تھا کہ جس میں آپ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے خوف سے معمور نہ کرتے تھے ہوں گے، ہمیشہ ڈراتے تھے۔ ایسی ایسی باتیں آپ نے فرمائی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ مسلمانی پر اپنے پھر غور کرنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھے، کافر نہیں ہے، مومن ہے ضرور، لیکن کمال ایمان اور کمال اسلام جو حاصل کرنا چاہیے اس میں ہم کتنے پیچھے ہیں، احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے آپ کا ایسا معاملہ، تو یہ معاملات کو دیکھنے کے بعد شبہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو میں نے صاف کرنے کے لیے پہلے والی زندگی آپ کے سامنے رکھی کہ ایسے زہد و ورا کی زندگی کے بعد مالک و مولا کا کرم ہوا ہے، تو بے شک عقل سلیم کہتی ہے کہ یقیناً اللہ کی عطاؤں کے اعتبار سے یقیناً یہی امید بندہ کرتا ہے کہ ایسا کرم ہونا ہے، برابر اللہ نے کرم کیا، اور اللہ پاک کی عطاؤں سے اللہ پاک بتلا بھی دیا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ہم ممتاز فرما دیتے ہیں۔ بس اتنی ہی بات ہم نے واضح کی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ارحم
وسلم کے صدقے طفیل ہمارے دلوں میں پاکیزہ عقیدوں کو جاگزی فرما، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی حقیقی نسبت ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ نسبت میں استحکام عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما، قلوب کا تجلیہ فرما، ارواح کو صفا کی نعمت اور دولت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو مقدس تعلیمات ہیں جس سے انہوں نے دنیا کو روشناس کروایا ہے، مولا اس تعلیمات کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ ہمارے قلب و قالب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے ارحم الراحمین تمام لطائف کو اے اللہ پاکیزہ بنا دے، مراقبات کا تکملہ فرما دے، اولیاء اور صلحاء کی راہوں پر چلنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے، بیمار کو صحت و شفا عطا فرما دے، بے روزگار کے رزق و روزی میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، اسباب معیشت کو مہیا فرما دے، اے ارحم الراحمین کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہے، غیب سے ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، جن لڑکوں کے لیے رشتے مطلوب ہیں انہیں بہترین رفیق حیات عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، اے اللہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما، عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، حوادث زمانہ سے محفوظ و مامون فرما، اے ارحم الراحمین جو علم دین کی خدمت کے حوالے سے تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما لے، برکت عطا فرما، مولا تیرے محبوب پاک کی نسبت، تیرے حبیب پاک کی نسبت، اولیاء کی نسبت سے جو بندگان خدا یہاں آتے ہیں مولا سب کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تارے مسلمانوں کو عزت و عظمت کی زندگی نصیب فرما، ایمان پر سلامتی کے ساتھ رکھ مولا، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، ہر فتنے سے دین و ایمان اور عقیدے کو، جان و مال کو، عزت و آبرو کو محفوظ و مامون فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، از تو فیل خواجگان نقش بند، کار دنیا عاقبت محمود باد، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد